بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور اس تربیت اور اصلاح کا سب سے اساسی نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور توحید کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اور قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 41۔ رب کائنات فرماتے ہیں الم تھارا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، یسبح، تسبیح میں، اس کی تسبیح میں مشغول ہیں، من، جو بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، والطیر، اور پرندے، صافات، جو اڑنے والے ہیں، کلن، سب کے سب، قد علمہ، اللہ کو خوب بخوبی معلوم ہے، صلاتہ، اس کی نماز، و تسبیحہ، اور اس کی تسبیح، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، اچھی طرح جانتے ہیں، بما، جو بھی، یفعلون، وہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق اور پر پھیلا کر اڑنے والے پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کہ رب کائنات ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے، انسان، جن، حیوان، یہاں تک کہ جمادات، جو چیزیں ہمارے نزدیک بے جان ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔
جس طرح کہ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 44ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ رب کائنات کے لیے آسمان 7، زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلا شبہ اللہ تعالی بردبار ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے پروں سے محو پرواز پرندے بھی اللہ تعالی کی عبادت اور پاکیزگی میں مشغول ہیں، اور جو تسبیح ان کے لائق تھی اللہ نے انہیں سکھا دی، ہر ایک کو اپنی عبادت کے مختلف الگ الگ طریقے سکھا دیے۔ رب کائنات پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اللہ تعالی ایک ایک چیز سے بخوبی آگاہ ہیں، اور پھر وہی حاکم ہیں، متصرف ہیں، مختار کل ہیں، مالک ہیں، زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، معبود حقیقی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کائنات میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹال سکے۔ قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور رب کائنات جیسے چاہیں گے اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا، نیک لوگوں کو نیکیوں کا پھل ملے گا۔ تمام کی تمام حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی شان کے لائق ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ امام ابو حیان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں ایمان والوں اور کافروں کی مثالیں بیان کی، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ ایمان اور گمراہی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے متصل بعد رب کائنات نے اپنی توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھے اور فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض۔ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، امام قاسمی، مادی قریب میں امام شنقیطی، پھر امام ابن جزی اور امام شوکانی فتح القدیر میں، اسی طریقے سے امام رازی، امام نیشاپوری، یہ تمام کی تمام ہستیاں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ رب کائنات کو تمام کے تمام نقائص اور عیوب سے پاک قرار دیتا ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، ایسے وہ پرندے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو کہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ بھی اڑنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ آگے سورہ ملک آ رہی ہے 19ویں آیت مبارکہ 29ویں پارے میں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف، ان کے اوپر وہ کیسے اڑتے ہیں، کیسے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، ان کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں تھام رکھا۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ رب کائنات کے کمال علم کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے
کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ایک ایک چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، کس کس طریقے سے وہ اپنے رب کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، چاہے وہ دل سے ہو یا کچھ ایسے بد نصیب انسان جو کہ منافقت کے ذریعے زبان پر کچھ ہو دل کے اندر کچھ ہو۔ تو فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، رب کائنات کو ہر نمازی کا پتہ ہے، ہر تسبیح کرنے والے کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی کے اعمال بھی مخفی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق ہی ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بعد اہل علم نے یہ فرمایا کہ رب کائنات نے دراصل یہاں اس آیت مبارکہ میں اپنی توحید کی پہلی دلیل ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ دلیل کمال وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہاں جو استفہام ہے الم ترى، یہ استفہام تعجب ہے کہ اے قیامت تک کی آنے والی انسانیت اپنے دماغ پر بوجھ ڈالو کو تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ رب کائنات کے حکم سے کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے گاتا ہے، اور انسان تو انسان، حیوان، جمادات بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رب کائنات نے ہر مخلوق کو الہام کیا ہے کہ تم نے اپنے اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے۔ اور پھر معزز خواتین و حضرات، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ نماز جو ہے یہ صرف عقلاء کا خاصہ ہے، جبکہ تسبیح عقلاء اور غیر عقلاء سارے کے سارے ہی کرتے ہیں۔ لیکن انسان اور دیگر مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ انسان با اختیار مخلوق ہے، اپنی مرضی کے ساتھ وہ جو چاہے کرے، چاہے تو نہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جزا اور سزا کا سلسلہ بھی انسانوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق، انسان اور جن کے علاوہ دیگر مخلوق کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ جزا اور سزا کا سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو با اختیار ہو۔ انسان اور جن کے علاوہ کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ با اختیار نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان، تفسیر المراغی اور اسی طریقے سے دیگر کتب تفسیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ رب کائنات کو پتہ ہر ایک کا ہے۔ مثال کے طور پر اہل علم نے ایک بڑی زبردست یہاں مثال دی کہ آپ غور کریں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے، اور اس کے چھتے کے سوراخ جو ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک سوراخ جو ہے اس کی 6 پہلو ہوتے ہیں، اور آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے بہتر چھتا کوئی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ 6 پہلو والا جو سوراخ ہے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو درمیان میں فاصلہ نہیں بچتا۔ پھر مکڑی کا جالا ہے، اسی طریقے سے مختلف پرندوں کے جو گھونسلے ہیں، انسان اگر ان پر غور کرے تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.